کی سیرت میں سے یہ ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جسمانی خصوصیات، امتیازات عطا فرمائے. آپ کے جسم میں کچھ خاص باتیں ایسی تھیں جو کسی دوسرے جسم میں نہیں پائی جاتی تھی. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو نیند کی وجہ سے غفلت دل پر طاری نہیں ہوتی تھی، دل بیدار رہتا تھا. آپ سو جاتی تھی لیکن دل نہیں سویا کرتا تھا. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سو جانے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. وضو کر کے آپ سوئے ہیں وضو کی حالت میں، پھر آپ سونے کے بعد جب جاگے اٹھے، اب نیا وضو شرط نہیں ہے کہ آپ جب تک نیا وضو نہ کر لیں نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ سو کے جاگنے کے بعد اسی پہلے وضو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے. سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. یہ بھی آپ کی سیرت مبارکہ میں سے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے جسم پر شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا. ہمارے آپ کے جسم پر شیطان غالب آ جاتا ہے، اپنا اثر ڈال دیتا ہے. جیسے آپ سو جاتے ہیں تو اب سو گئے تو آپ اپنے قابو میں نہیں ہیں. کبھی کبھی شیطان آپ کو کھلونا بنا لے گا، آسمان زمین کے خلا میں ملائے گا. کبھی آپ کو دکھائے گا کہ آپ ہوا میں اڑے چلے جا رہے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے کوئی عورت ہے اور اس عورت کے ساتھ ہمارا تعلق ہو گیا اور اس کے ساتھ ہم نے ایسا کیا. اب صبح اٹھے آپ کو احتلام ہو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو احتلام نہیں ہوتا ہے، بدخوابی نہیں ہوتی، کیونکہ احتلام شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور نبیوں پر شیطان کا اثر ہو نہیں سکتا. اس لیے حدیث میں آتا ہے لم یحتلم نبی قط، کسی نبی کو کبھی زندگی میں ایک بار بھی احتلام نہیں ہوا، یعنی نیند کی حالت میں بدخوابی نہیں ہوئی. پیغمبر ناپاک ہوتا ہے تو حلال ہم بستری سے ہوتا ہے. خواب کی حالت میں جو انسان دیکھتا ہے کہ ہم عورت سے ہم بستر ہو رہے ہیں، یہ حلال ہم بستری نہیں ہے. وہ عورت خواب میں آنے والی ہمیشہ اس کی منقوہہ نہیں ہوتی ہے، کبھی غیر معلوم عورت بھی ہوتی ہے. وہ تو خواب کی حالت ہے، اس لیے شریعت نے اس کو بدکاری کے ذیل میں نہیں لایا، لیکن بدخوابی تو ضرور ہے. پیغمبروں سے بدخوابی بھی نہیں. اسی طرح آپ کو بہت تکان ہے، جگے ہوئے ہیں آپ، تو یا آپ پر کسل مندی کا غلبہ ہے تو شیطان آپ کے جسم کو استعمال کر لیتا ہے. آپ منہ پھاڑ دیتے ہیں، چبائی آنے لگتی ہے. نبیوں کو چبائی نہیں آتی، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے انما التسابب من الشیطان، جمائی شیطان کے اثر سے ہوتی ہے اور نبی پر شیطان ہو نہیں سکتا. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے جسم کی جو خمیر ہے، جس مٹی سے اللہ نے ان کو بنایا ہے، اس کو سلسبیل کے پانی سے گوندھا گیا ہے. اس کو جنتی مٹی پہلے بنایا گیا، اس سے ان کا ڈھانچہ اور پتلا تیار ہوا. اس لیے نبی کے جسم سے خوشبو پھوٹتی ہے، کیونکہ جنت کی مٹی میں خوشبو ہے اور خوشبو کے اندر کیڑے نہیں پیدا ہوتے. اس لیے نبیوں کے جسم میں کیڑا نہیں پیدا ہوتا، نہ چلر پیدا ہوتا ہے، نہ جو پیدا ہوتی ہے. خوشبو والا جسم ہے، جنتی تاثیر پر بنایا ہوا یہ ڈھانچہ ہے، تو اس میں جنتی خصوصیات ہیں. اور خوشبودار جسم ہے تو اس
اس میں کیڑے کیسے پیدا ہوں گے؟ کیڑا ہمیشہ خوشبو میں پیدا نہیں ہوتا، جب بھی ہوگا تو اس میں کچھ کھٹاپن، کثافت، پلیدگی ہونا چاہیے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کئی دن اگر نہیں بدلتے تو پسینے سے آپ کے کپڑے میں بدبو نہیں بلکہ خوشبو پیدا ہوتی۔ جس راستے سے آپ گزر جاتے وہ راستہ معطر ہو جاتا ہے۔ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی کیونکہ خوشبو پر مکھی نہیں بیٹھتی ہے۔ آج بھی آپ تجربہ کر لو، کٹورے میں عطر رکھ دو، کھلی جگہ پر عطر رکھ دو، کیا مجال کہ اس پر خوشبو بیٹھ جائے، مکھی بیٹھ جائے۔ اور عطر میں کیڑے نہیں پڑتے۔ آپ عطر کی شیشی کو پیک کر کے سال بھر بکس میں بند رکھیے، 1 سال کے بعد بھی نکالیں گے، کیا مجال اس میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے۔ کیڑا خوشبو میں نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے جوں، چلا، کوئی اور چیز جو بدن میں اور انسانوں کے پیدا ہوتی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک میں نہیں پیدا ہوتی۔ یہ بات جب میں نے بیان کی تو ہمارے دوستوں ہی میں سے ایک صاحب کو شبہ لگ گیا۔ شبہ ان کو لگا تو بے وجہ نہیں لگا، ایک حدیث انہوں نے پڑھی تھی، اس حدیث کی وجہ سے ان کو شبہ لگ گیا کہ مولوی صاحب غلط بات بول رہے ہیں۔ اب وہ بیچارے عالم تو تھے نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کتاب ہی لے آئے جس کتاب کو انہوں نے پڑھا تھا۔ وہ کتاب بہت نایاب کتاب نہیں ہے، بہت عام ہے، دستیاب ہے، فضائل اعمال تبلیغی نصاب جسے کہتے ہیں۔ وہ بار بار اس کتاب کو پڑھتے تھے تو اس کتاب میں ایک حدیث تھی کہ ایک صحابیہ تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ان کے گھر جا کے قیلولہ فرما رہے تھے۔ دن کے وقت، دوپہر کے وقت جا کر ان کے یہاں آرام کر رہے تھے۔ وہ حضور کی رشتے دار تھی، محرم عورت تھی، غیر محرم عورت نہیں تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور ان صحابیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ گیسوئے مبارک بڑے بڑے تھے، بال بڑے تھے، تو آپ کے سر سے وہ جوں نکال رہی تھی۔ یہ حدیث فضائل اعمال میں انہوں نے پڑھی تھی تو ان کے دماغ کو چوٹ لگی کہ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جوں پیدا نہیں ہو سکتی اور حضور کے سر سے وہ صحابیہ جوں نکال رہی تھی، یہ حدیث میں ہے۔ تو دونوں میں کوئی نہ تو ایک بات تو ضرور غلط ہے، یا تو لکھنے والے نے وہ غلط لکھ دیا، حالانکہ وہ بھی حدیث کہہ کے بیان کر رہا ہے، اور یا تو مولوی صاحب نے جو بیان کیا وہ غلط ہے۔ وہ بیچارے کتاب لے کر آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے یہ بیان کیا تھا اور حدیث میں دیکھیے یہ۔ تو میں نے کہا آپ کا مقصد کیا ہے وہ نہ بتائیے۔ کہنے لگے یہ دونوں بات تو ایک دوسرے کے خلاف ہے، تو غلطی آپ سے ہوئی ہے کہ غلطی شیخ الحدیث صاحب سے ہوئی ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ اتنی باریک چیز کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ خود سے سمجھ سکتے ہو تو آپ بتائیے کہ غلط کون ہے؟ غلط نہ وہ ہے نہ غلط میں بولا ہوں، دونوں بات صحیح ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جوں پیدا نہیں ہو سکتی اور شیخ الحدیث صاحب حدیث کا حوالہ دے رہے کہ جوں نکال رہے تھی صحابیہ حضور کے زلف مبارک سے، آپ کے سر اقدس سے۔ میں نے کہا بھائی وہ بھی ٹھیک لکھ رہے ہیں، وہ بھی حدیث ٹھیک ہے اور جو میں نے بیان کیا وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں میں ٹکراؤ کہاں ہے؟ کہنے لگے اور کیسے ٹکراؤ ہوتا ہے؟